نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون قل تمتعوا قليلا فان مصيركم الى النار كلوا يتمتعوا يلههم الامر فسوف يعلمون اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا. تمتع بہتری آیت ہے، حدیث ہے بدنی ہے، کوئی معلوم نہیں. تمتع مانے نفع اٹھانا، مزہ اڑانا ہے. اس پر بیان ہے نعم اجر العاملین، عمل کرنے والے کا بہترین اجر ہے. نعم جو عمل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کے لیے بہترین اجر ہے. عمل اگر بہترین ہے اس کو تو نہیں، بہتر ہے تو اجر بہترین ہے. عمل تو بہتر ہو جائے یہی بڑی بات ہے. یہ اللہ کا ہے. نعم اجر العاملین بہت سنا رہا ہوں تھوڑا سا، ورنہ ہم لوگ بھی اس طرح حضرت کو وفات کے بعد ہی سنا رہے. مجھے اگر ہمارے محبوب صاحب نے اشارہ دیا ہے، اس کے مطلب ذہن میں ڈالنے والا تو یہی ہے. ابا ملفوظات تو بہت آ رہے ہیں، نانا کے جو مضامین ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو اچھا ہوتا. راہ دکھائی انہوں نے، لیکن ٹھیک سے یہ لوگ بھی دیکھتے نہیں مضامین کو. محنت بغیر محنت کے کچھ اجر ہے نا. اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر نہیں ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اب دیکھیے حضرت کا مضمون. گزشتہ سال ماہ رمضان میں تقریباً پورے ہی مہینہ حضرت والا دامت برکاتہ نے العاصی خیر من المدعی، العاصی خیر من کے عنوان پر اپنی مجید بنا کر گفتگو کر دی. عاصی یعنی ایک گناہگار ہے مگر اپنے پارسائی کا دعوے دار نہیں ہے، گناہگار ہے. اور ایک آدمی کچھ نہیں ہے، اگر ہو بھی کر تب بھی مدعی ہونے کبھی اجازت نہیں ہے کہ دعویٰ کرے کہ میں بزرگ ہوں. ایک آدمی عاصی ہے، گناہگار ہے، اپنے کو گناہگار سمجھتا ہے. اور ایک آدمی عابد ہے لیکن مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے، نیچے ہی رہ جائے گا. کچھ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں کیا اپنے چند تسبیحات پر ناز کرتے ہو؟ بات فرشتے ہیں جو تسبیحات ہی کر رہے ہیں، تمہاری تسبیحات کی کیا وقت ہے؟ اللہ قبول کر لے یہی بڑی بات ہے. دعویٰ کرتے ہو. یہ حضرت کا جملہ ہے. فنا اور نیستی حضرت کو مشہور سگن کر دیا تھا، بہت سخت ہے. جو یہ مضمون بیان کرے سخت ہوگا. سخت اسی میں ہے کہ سختی بیان کرتے ہیں کہ اس پر آؤ، اس سختی تو نہیں کہیں. لیکن سختی وہ غلط جو سختی ہے اس پر معمول کر کے بہت سے لوگ نہیں آئے. میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ نہیں آئے. شاہ اللہ صاحب بہت سخت ہے، بہت سخت. بہت علماء زمانے میں آئے، بڑے بڑے علماء ہے، متحروں ہیں. بھائی سختی ہے ہی نہیں. یہ تو اصلاح ہے، تربیت ہے. بات رہ جائے گی. عاصی خیر ہے مدعی سے، گنہگار ہے. لیکن ایک عابد ہے. مدعی مطلب عابد ہے وہ، لیکن مدعی ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. یعنی مدعی یہ ترجمہ ہے. ترجمہ صرف اتنا ہے، عاصی بہتر مدعی سے. دونوں میں وہ گنہگار جو اپنے گنہگار سمجھتا ہے، عاصی نہیں بہتر ہے. گنہگار جو اپنے اس سے بہتر ہے جو ہے عبادت گزار لیکن دعویٰ کرتا ہے. تو تشریح کی دونوں لفظ کی. اور عاصی خیر، کون عاصی ہے؟ گنہگار سے بہتر ہے پارساؤں سے نہیں. وہ گنہگار جو اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے بہتر ہے، اور وہ عبادت گزار
جو دعویٰ کرتا ہے آپ نے وہ گر جائے گا نیچے. تم خدا کی بات کر سکتے ہو؟ ایک بتاؤ سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتے جیسے کہنے کا. حدیث میں آتا ہے قرآن کا ایک حرف بھی کوئی فرشتہ کبھی جبریل میکائیل بھی نہیں اٹھا سکتے الا باذن ہی و توفیق ہی. اللہ کی اذن اور توفیق ہی سے جبریل بھی اٹھا سکتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہے لفظ ہے الا باذن ہی و توفیق ہی, اللہ کے اذن و اجازت ہی سے چھپا سکتے. جب تک اللہ کی ہم جو پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زبان میں ایسی قوت دیا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. جتنی تلاوت کرو اتنا تم کو نفع. ایک مرتبہ الف کہو 10 نے کا, لام کہو 10 نے کی, 30 نے کی. الف لام میم میں یہ ان کا فضل ہے. العاصی خیر من الفضل, یعنی پورے رمضان اسی پر گزر کیا, اور اس سے پہلے تلاوت میں بیان کیا تھا حضرت نے. اسی مجموعہ تلاوت قرآن میں ہے. حضرت جانتے بھی نہیں تھے کہ جمع ہو رہا ہے. میں نے پوری کتاب لکھ کر کے قرأت قرآن پیش کیا ہے. حیرت میں ہو گیا حضرت, پوری کتاب ہے حیرت تلاوت قرآن. باہر کے ملکوں سے بھی ہے, شیخ الحدیث صاحب کو بھی سنائی گئی تلاوت. میں لے گیا سنایا, میں کہ حضرت میں نے یہ لکھا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے رمضان میں, اس کا خلاصہ. ایک لڑکا تھا, اس کو بیچ بھی دیا تھا بنیا کی دکان پر, اتنا تھا. کیا نام بتاؤ, نام بتانا دور سے بھی نام شعبہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے بیچا تھا بنیا کی دکان پر. وہ آیا کہا کہ یہ سب لکھا ہو کا معلوم ہوتا ہے اس پر. میرا کوئی مسودہ تھا, کئی 100 صفحے کا مسودہ دے دیا تھا, 4 اندر چاہ رہے پورے رمضان کا. خیر اس کو لیا, پھر اس کو سدھارا. دیکھیے اب وہ متعین کی وہ ہے کتاب موجود ہے, معلوم ہی نہیں ہوگا لیکن رہنا چاہیے سب کے پاس وہ کتاب. حضرت میں نے سنایا ہے, حضرت نے فرمایا کم زمان تم نے ایسا لکھ دیا ہے کہ کتنے لوگ اس سے صاحب نسبت ہو جائیں گے. یہ حضرت کا جو ہے شیخ الحدیث صاحب سبھی کے پسند کی گئی. دبئی گیا میں تو ایک صاحب لیا, ایسی ہی موٹی ہے کتاب ہے نا, ان کی ترخیص کرنا چاہتا ہے. ہاں ایسے ہی موٹی لیا دیا, بہت عمدہ بڑے آدمی کی کتاب ہے. نے کہا مولانا تو نکالا تلاوت قرآن, لیکن مگر اس کے اندر جو بات ہے وہ جانتے بھی چیز نہیں تھے. دبئی کی ہم لوگ کہیں گئے تھے ابوظہبی میں. نے کہا یہ سب ہے بہت عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے, مگر یہ جو تلاوت جو حضرت کی کتاب ہے یہ سب سے بڑھ کر کے اتنی موٹی ہے, دیکھا وہ کرتی ہے, جانتے بھی نہیں. کبھی حضرت کہتے تھے کتاب, ارے کہو لے لو رکھ لو, 100 روپے کتاب 20 آنے کی. حضرت کو کہنا پڑا کہ فلاں سے کہو یہ کتاب خرید لیں, گھر میں رہے گی وہ نہ پڑھیں گے, ان کی اولاد تو پڑھے گی کبھی. یہ حضرت کا جملہ ہے. تو یہ دیکھیے حضرت ہماری بہت دیر ہو جائے گی. العاصی میں بتایا کہ یہ بات کیا ہے, پہلا وہ ہے تلاوت قرآن. ہاں, اور ایک میں استغفار پر بیان کیا تھا وہ جامع صاحب نے جمع کیا صاحب پر, حضرت ہی کا ہے لیکن جمع کرنا بھی تو کوئی کام ہے. تو تلاوت قرآن والا الحمدللہ میں نے جمع کیا, اور استغفار والا جامع صاحب, دونوں اتنی مقبول کتاب ہے. سب سے مقبول کتاب الاعتراف من الذنوب ہے. وہ ان کے جو نقشبندی آتے ہیں پاکستان سے, ان کے سرانے بھی رکھی جاتی ہیں. الاعتراف من الذنوب, ذنوب, اور اس کے آگے اعتراف قصور بھی تو ہے. تو اعتراف قصور ہماری طرف سے ہے, اعتراف ذنوب حضرت ہم نے بڑھایا ہے اس کو. ان کی تحریر بھی دیکھا شیخ کی ہے نا, یہ جو معلوم ہے ان کی تحریر معمولی
بھائی اب آئے تو اس کو چھپا لے جائے, آگے آگے تو ان کی تاریخ بہت اہم, پوری دنیا کے پیر مشہور ہے وہ. ہاں انہوں نے لکھا. یامی صاحب لکھ رہا ہے, گزشتہ سال ماہ رمضان مبارک میں تقریباً پورے ہی مہینے حضرت والا دامت برکاتہم نے اس زمانے کے بعد نے العاصی خیر من المدعی کے عنوان پر اپنی مجالس مبارکہ میں گفتگو فرمائی تھی. مطلب حضرت کے زمانے میں مضمون چھپا ہوا ہے, تبھی تو برکاتہم کا, جو کہ صفحات معرفت میں بعنوان الاعتراف من الذنوب من عدم سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کرام ملاحظہ فرض فرما چکے ہیں. انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف حضور کی سنت سے بڑی سنت ہے. گناہوں کا اعتراف, عبادات نہیں کر رہے ہیں, عبادات تو ہے, اعتراف ہے. جو یہ حضرت کی نام رکھا ہوا الاعتراف من الذنوب من عدم سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی عدم سنت گناہوں کا اعتراف. یہ حضرت کا ہے مولانا. حضرت کے کچھ عنوان ہی الگ ہے, عام مقبولیت ہو گئی تھی مولانا. یہ کہیں اس طریقے سے بس جو کرتے تھے بس اٹھنا بچھڑنا کوئی وہی ہو جاتا تھا. اب مہینے بھر, اب یہ لفظ آیا مہینے بھر وہی, ہم لوگوں کو مشق ہو جاتا تھا. لے وہ مضمون, اب ہم جانتے ہیں کہ کون مضمون ابھی سنا رہے تھے, لے دیتے تو سب کہتے ہیں ان کی کرامت ہے کیا ہے, کسی سمجھ گیا کہ یہ مضمون مانگ رہے ہیں, یہ بہت اثر سمجھ جائے. اب بد سن ہی رہا تھا, اب مجلس ہو رہی ہے, لے وہ مضمون. ہم پیچھے بیٹھے رہتے تھے, ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہو سکتی تھی, فوراً لوگ بیٹھے رہتے. اب بھی جو لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کیسے آپ سب ہم لوگ لکھے ہوئے رہتے پہلے کہ یہ بلائے سنائیں گے. اللہ کے کون لکھنے والا ہے, تو دیکھنے والے بھی نہیں. صحیح اس کو دیکھ ہی لے. ہم کو تو وہی حال ہے اپنے حضرت. رات بھی اٹھایا تھا کہ نہیں, رات بھی اٹھائے بتی جلا کے. اس کو میں نہیں پڑھا, میں نے کہا کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو, آنکھوں سے قلم مل جائے گی تو الٹی پڑتی ہے نا جیسے ادھر. انشاءاللہ مبارک کے ارشادات میں مضمون تمتعات مومن فی دنیا, مومن کے لیے دنیا آخرت میں کیا کیا تمتعات, مرے کی کیا چیزیں ہیں, جس کو بعنوان نعم اجر العاملین کس طرح سے نعم, جو عمل کرنے والے ہیں ان کا اجر بہترین اجر ہے, جو کہ امید ہے کہ ناظرین کے لیے موجب انبساط اور سرور ہوا ہوگا, اور یاد وطن سے شوق و وطن پیدا کرنے کا ہمارے صالحہ کے جانب رغبت بھی ہوئی ہوگی. مومن کے لیے معاصی سے نفرت, حق تعالیٰ سے محبت تعلق کا پیش خیمہ ہے. مومن کے لیے معاصی سے نفرت, ان کی مطابق حق تعالیٰ سے محبت اور تعلق کا پیش خیمہ ہے. گناہوں سے نفرت, طاعت کی رغبت, اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. نفرت سے دوری ہوتی ہے. فرمایا اب آ گیا مضمون, یہ تو جامع صاحب پہلے کا ہوا مکان. فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے ان کے دنیوی تمتع پر نقیر کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, قل تمتعوا قلیلا فإن مسیرکم الی النار. کفار کو اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن تک دنیا کا مزہ اٹھا لو. مضمون ہے خدا کا مضمون ہے. یہ کیا آیات پر سب سے صفا مقام ہے, سب کہاں ملے گا, کہیں ہے نا. محبوب صاحب کو بھی ثواب ملے گا. آپ ماشاء اللہ ہے. یہ ہمارے مولی صابر صاحب اس صورت میں ہے, اور مولی صابر صاحب دیکھیے لکھا ہے, دیکھ رہا تھا جس کا جو کام ہے دیکھ رہا تھا. یہ مولی صاحب نے لکھا ہے, جو آیتیں آئی ہیں جو حدیث آئی ہیں اس کا حوالہ ہے نا. یہ نہ آیت آئی یہ حدیث دیکھیے, یہ کر کے مولی صاحب دیتے ہیں. یہ حقیقت دیکھتا ہے.
ہمارا مقصود سب تیسرے چوتھی میں دیکھتے ہیں صحیح ٹھیک بھائی جاؤ بھیج دو. نہیں تھوڑا سا دیکھنے میں لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. دیکھنا ضروری ہے. مسک جو ہے جتنا لگو اتنی خوشبو مشہور ہے نہیں. مسک یا مسک اس میں کل مسک جتنا تم لگو گے جتنے مطلب دیکھو گے اتنی اس کے اندر سراست پیدا ہوگی. فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے ان کے دنیاوی تمتع پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا قل تمتعوا قلیلا فإن مصیرکم الی النار. تھوڑے دن مزہ اٹھا لو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تمہارا مصیرکم تمہارا ٹھکانہ. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ پیو مجرم ہو. رام نے اولیاء پڑھتے تھے بابے کلوا وتمتعوا قلیلا. امروز خوش ہست یہ بھی فرماتے تھے حضرت نظام نے اولیاء امروز خوش ہست ولا کے فردا خوش نہیں. جب پڑھتے تھے آج کے دن اچھا ہے سب کل کے دن اچھا نہیں ہے. حضرت نے کتنی مرتبہ سنایا ہوگا. ایک امام دوسرے تھے وہ پڑھتے تھے کہتے دیکھو امام پڑھتا لیکن سمجھتا نہیں. حضرت بات. اسی طرح ایک اور مقام فرمایا ذرہم یاکلوا یتمتعوا یلہم الامر فسوف یعلمون. تو حافظ تھے ان کو سر آتی چلی جاتی تھی. اب اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے نا. اس کو جو محنت نہیں کرے گا. ایک سب آئے کہا کہ بنا لڑکا ہم لوگوں نے رکھا تھا آنکھ مدرسے پڑھا اس کو املا لکھ کے ڈھک دی. میں کہ وہ لکھا ہی نہیں ہوگا. لکھایا تو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی محنت نہیں. اس کو لغو سمجھتے ہیں. اس میں بھی اول دوسری درجہ ہے. سہارنپور مراحل علوم بیان کیا تھا میں نے. ایک عابد جالے سے گزر رہے تھے کچہری کی طرف سے. کسی طرف اعلان ہو رہا تھا فلاں خادم کی اجرت کو بڑھا دو اجر کو. فلاں خادم کے اجر کو بڑھا دو کیونکہ وہ مترصد فرمان ہے. وہ فرمان کا ہر وقت منتظر رہتا ہے. اور اللہ اور چوکھٹ پر اللہ نے ابھی ہے اور چوکھٹ پر ناسیہ فرساں ہے. ہمیشہ چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو رکھے رہتا ہے. بڑھا دو. چیخ نکل گئی بزرگ کو. لوگوں کا حضرت وہ تو اعلان ہو رہا تھا اجر کا لیکن کیا اچھا بڑا شخص کے اجرت کو تنخواہ کہو تو ٹھیک سمجھ جائے گا. تنخواہ کو بڑھا دو. اس وجہ سے ہمیشہ حکم کا منتظر رہتا ہے. کچہری تھی لیکن اعلان ہو رہا تھا. بے ہوش ہو گئی پڑے. ان کا حضرت کیا ہوا. میں نے مراحل علوم میں وہاں علماء بڑھوں نے کہا لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا کہ اب چیخ نکل گئی. اب فرمایا یہی حال خدا کا ہے. اللہ کی کچہری میں بھی یہی ہوتا رہتا ہے دن رات. فلاں نے یہ کام کیا اس کے اجر لکھ لو. فلاں نے یہ کام خلوص سے مزید کیا لکھ دو. زیادہ لکھو اس کو بڑا مخلص ہے یہ. میں نے بیان کیا. میں نے کہا لڑکوں سے کہا یہی حال وہاں جب ہے تو تم کو بھی عمل کا خیال رکھنا چاہیے. اب پہلے ہی بیان کیا تھا مجھے خود نہیں سمجھ رہا تھا کیوں بیان کیا تھا. لڑکوں کو خطاب کیا میں نے. سمجھو تم عمل میں ہو اس وقت. جتنا پڑھو گے جتنا لکھو گے جتنے اخلاق تمہارا درجہ بڑھتے چلا جائے گا. مراحل علوم کے طلبا کے سب مدرسی سب موجود تھے بڑے لوگ. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ظاہر ہے کہ ان نصوص میں انہی تمتع کا امر فرمایا گیا ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. لہذا اس دار دنیا میں ان کے لیے تمتع واجب ہے. تمتع لیکن قلیلاً بھی ہے. جرم کا اعتراف. یہ حضرت عجیب غریب استنباط ہے حضرت کا.
اسے آپ نے سمجھاؤ گے ابھی رد کریں گے تمتو پر؟ نہیں، تمتو رد نہیں کر رہے ہیں، تمتو کے شکریہ کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے آ رہا ہے امر وجوب تمتو قلیلا، تھوڑا تمتو آتا. اسی طرح ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے ظاہر ہے کہ ان نصوص میں انہیں تمتو کا امر فرمایا گیا ہے، تمتو حاصل کرو، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس دنیا میں ان کے لیے تمتو واجب وہ تو کریں گے. اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے دخول نار کا سبب ہوگا جو کہ ان کے حق میں واجب ہے، پر اس پر تمتو پر نقیر فرمائی گئی ہے، مگر سخت وعید آئی ہے تمتو کرو گے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارا نتیجہ یہ ہوگا، کھا لو پی لو جتنا چاہو. امر وجوب بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس دار دنیا میں وہ تمتو کریں گے، اور یہ اس لیے یہ ہے کہ ان کے دخول نار کا یہی سبب ہوگا جو کہ ان کے حق میں واجب ہے. پر اس تمتو میں فرمائیے بلکہ اس تمتو ایسی تمتو پر نکیر کی گئی ہے بلکہ سخت وعید آئی ہے. ایسا تمتو سے منع نہیں ہے بلکہ وہ تمتو جو موجب غفلت کا اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسما سے کانوں سے تمتع حاصل کیا. یہ تمتع حاصل کرو مگر شریعت کے مطابق. اگر کوئی کرے تو پڑھے تو سنو، یہ کان کا حق ہے نا. یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قیادت میں بھی تمتع ہے، مزہ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ مزہ حاصل کرنا محمود ہے بلکہ مطلوب ہے. دعا میں ایک دعا ہے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما سے کانوں سے تمتع کی، اور ابصار سے آنکھوں سے تمتع کی، اور قوت سے تمتع کی دعا مانگی. اللہ ہم کو قوت دیا ہے تو اس سے ہم کو تمتع حاصل کرنے کی توفیق دیجیے، ہم مزہ اٹھائیں. کان دیا ہے تو سننے کی توفیق دیجیے. ارے کتنا باریک ہے نا بتا. اللہم متعنا باسماعنا پڑھتے ہیں سورہ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا. جب تک زندگی ہو ان کانوں سے بھی تمتع کی توفیق دیجیے، آنکھوں سے تمتع دیجیے، قوت جو ہے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق دی. تمتع ہے، ہر قسم کی قوتیں اللہ نے دی ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما سے کانوں سے تمتع کی، ابصار سے مزہ اٹھانے کی، قوت سے مزہ اٹھانے کی دعا مانگی ہے. معلوم ہے کہ تمتع مطلقاً ممنوع نہیں ہے. کانوں کا تمتع یہ ہے بس، آگے بہت بہت بڑا کئی جلدوں وہ ہے قسطوں میں. اس سے معلوم ہوا کہ تمتع شرعاً محمود ہے بلکہ مطلوب بھی ہے. ایک تمتع تو منع کر رہے ہیں، جیسے تمتع میں بڑی زندگی گزاری، اور یہاں حضور بار بار تمتع ہی کی دعا کر رہے ہیں. اس سے معلوم استدلال ہے کہ نہیں؟ فقہی استدلال ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بات تمتع مزہ اٹھانا شرعاً محمود بلکہ مطلوب بھی ہے. اٹھانا، کان دیا ہے تو اس سے نفع حاصل کرو، آنکھ دیا ہے تو آنکھ بند کرو دیکھو، ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق کہتا ہوں کہ آیات میں اور حدیث کے مضمون میں کوئی تعارض نہیں ہے. تمتع پر نکیر بھی ہے اور تمتع مطلوب بھی ہے. دونوں میں حضور تمتع سے منع بھی فرما رہے ہیں، حضور تمتع کو مانگ بھی رہے ہیں. اس سے متعلق کہتا ہوں کہ آیات میں اور اس حدیث میں مضمون میں کوئی تعارض نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا سے تمتع دو طرح کا ہوگا، چاہے کفار کا اور طرح کا ہے، اور مومن کا تمتع اور قسم کا ہے. صاحب صلی اللہ علیہ محمد سے مومن کھا کے مزید عبادت کرتا ہے، کافر کھا کے ورراتا ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے. وہی کھانا کھا کر کے کافر جو ہے اللہ ہی سے عداوت کرتا ہے، اور مومن کھا کر کے اس کو اللہ کے اطاعت میں سب کرتا ہے. امام محمد صاحب کفار چونکہ آخرت کے قائل نہیں ہیں بلکہ منکر ہیں،
اسی دنیوی تمتع ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. چنانچہ اس کا تمتع، ان کا تمتع غفلت کا سبب بنتا ہے. کفار کا تمتع نفع حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے وہ کفر پر تقوی حاصل کرتے ہیں. مال بڑھ رہا ہوتا متقی، جتنی وسعت ہو رہی ہوتی تکبر انانیت بڑھتی جاتی ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ یوں کر دے سب کا سب خبر. ایک چوہیا آئی کہا، بخاری کی شرح میں واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک چوہیا آئی کہا، بزرگ سے کہا کہ ہم کو بلی بہت پریشان کرتی، چوہا ہے. کہہ دیا چوہا کیا ہوگا؟ بلی ہو گیا. پھر بلی آئی، ہم کو کتے بہت پریشان کرتے ہیں، کتا ہو گیا. بھیڑیا بہت پریشان کرتے ہیں، بھیڑیا بن گیا. آیا کہ ہم کو شیر بہت پریشان کرتے ہیں، شیر بن گیا. جب شیر بن گیا تو کہا کہ ہم تمہیں کو پہلے کھائیں گے. وہ بھی بڑی ہوشیار تھے، بس جلدی سے ہاتھ اس کے یوں کر دیا، چوہیا قدر ہوئے تھے تو ترتیب سے کبھی چوہا رہے تو کبھی بلی ہوئے، کبھی کتا ہوئے، کبھی بھیڑیا ہوئے، تب شیر ہوئے. اور انقلاب جایا تو یوں کر دیا اسی شیر کو، جلدی دھڑک کے گئے، پھر بس دیکھا چوہا ہو گیا. یہ اللہ کی شان. چنانچہ ان کا تمتع سبب غفلت بنتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کفر تقوی حاصل کرتے ہیں. اسے وہ مذموم، وہ منکر ہے اور اس پر وعید آئی ہے بخلاف اس کے ایک مومن کا آخرت پر، اس کے نعمتوں، اس کے تنوع پر. چونکہ ایمان ہے، وہ ایمان کے ساتھ، اس لیے ان کے مقابلے میں دنیوی تمتع کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. ان سے ایمان کرو لیکن اس تمتع کو نہ بھولو، اس سے بڑھ کے تمتع. دکان میں بھی ایک سے ایک بڑھ کے مزیدار چیز ہوتی ہے. اب ان کی دکان پر جو مزہ ہے کہ دوسرے اور بھی اچھا بسکٹ ملتا ہے، جیسے ارے یہ تو اس سے بھی اچھا بسکٹ ہے کہ نہیں؟ ایک بسکٹ ہی الگ الگ ہے. وہ دنیاوی تمتع کچھ بھی نہیں بلکہ طالب آخرت ہی رہتا ہے. اللہ سب کھا پی رہے ہیں لیکن کلو کھاؤ پیو بس غفلت نہ برتو. جی بہت حضرت کیا ہے، دنیاوی تمتع کو کچھ بھی نہیں سمجھتا بلکہ طالب آخرت ہی رہتا ہے. بلکہ دنیاوی تناؤ کے مقابلے میں، بلکہ اس لیے اس کے مقابلے میں وہ دنیاوی تمتع کچھ بھی نہیں بلکہ طالب آخرت ہے. بلکہ دنیاوی تناؤ کو آخرت کے لیے مذکر ہی سمجھتا ہے. یہ دنیا میں جو ایسی ایسی نعمتیں ہیں آخرت میں یہ سبب بناتا ہے اخروی آخرت کے توجہ کرے گا. یہ اللہ جب دنیا میں ایسی ایسی مٹھائی ہے اور ایسی چیزیں ہیں. میرے کوئی آتی ہے، میں نے کہا یا اللہ دادا ہوا تو ہمارے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، سنے بھی نہیں ہوں گے. مجھے بہت یاد آتا ہے، گڑ لے آتے تھے، دھوپ میں آتے تھے، اوپر چلے آتے تھے، راب رکھا رہتا تھا اس زمانے میں، ٹھنڈا پانی جانے خود جاتے تھے کنویں سے لینے کے لیے. میں کہتا اب دادا ہم لے آنے، نہیں بیٹا تم لوگ بچے. گڑ کو لیا، ایک گلاس ہم لوگ بھی لے لیتے تھے کہ خود پیتے تھے، وہ کھیت سے آتے تھے خود لیتے. اس وقت کیا روح افزا میں مزہ تھا جو اس گڑ کے شربت میں مزہ آتا تھا. دادا خود بناتے تھے، بہت ہلکا بناتے تھے، یہ بھی تھا مشہور. زیادہ نہیں کیا تو لوگ نہیں بنا پاؤ، جاتے خود پانی کو بھرتے لے آتے تھے. ہم لوگ اس لائق تھے کہ لے آ سکتے، نہیں بیٹا لیکن حلوائی سے آتے کھیت سے آتے تھے اور خود ہی ہم لوگوں کو پلاتے تھے. ہم بھی جاتے تھے کھیت پہ رہتے تھے، ناشتہ تو لے کے جاتے تھے. بابو تم یہ کار نہ کرو، تم پڑھو. ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے، کھیت پر رہتے تھے، 11 بجے کبھی بھیجتے تھے، ہم لے کے جاتے تھے. دادائی کا اے بیٹا تو یہ کام نہ کرو، تم پڑھو.
آنے کے بعد بھی پانی نہیں بھرنے دیتے تھے کہ کنواں سے بھر کے لے آئے, ٹھنڈا پانی ادارہ لے آئے, نہیں بیٹا ہم لے آئے, نہیں شربت پلاتے تھے, بولتے تھے راہب کیا اس زمانے روح افزا میں کیا مزہ ہے جو اس وقت چنانچہ کفار کا ہوتا بلکہ دنیوی تناؤ کو آخرت کے مذکر سمجھتا ہے. اللہ جب یہاں پر ایسی نعمتیں ہیں تو وہاں کی نعمتوں کیا پوچھ رہا ہوں. نہ عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے, نہ قلب بشر اس کا خطرہ ہوا ہے. اس لیے اس کا تمتع سبب غفلت نہیں بن سکتا. جو مذکر ہے اس کا دنیا میں جو اس قسم کے تمتع کا استعمال کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کے تمتع تو اس سے اس کو غفلت نہیں ہوگی. وہ تو اور زیادہ مذکر ہے کہ بھائی جب یہاں کی تمتع مزیدار چیزیں ایسی ہیں تو اس کے لیے کوشش کرو. اس کے لیے کیا ہے آخر دیکھا ہوا دنیوی تناؤ جو آخرت کے لیے مذکر سمجھتا ہے اس کا تمتع یعنی مزہ اٹھانا سبب غفلت نہیں ہو سکتا. اس کے سامنے تو آگے والی نعمت بلکہ شکر کا باعث بنتا ہے. غرض مومن دنیا میں نعمت کا جو استعمال کرتا ہے غرض مومن دنیا میں نعمت کا جو استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصد تقوی علی الاطاعت ہوتا ہے. تقوی علی الاطاعت بس مقصود بدل جانے سے ایک ہی چیز کے دو حکم ہو سکتے ہیں. چنانچہ تمتع ہی کفار کے لیے سبب عتاب بنا اور مومن کے لیے ذریعہ اجر و ثواب ملا. مومن نے ایسی چیزیں استعمال کیا تو موجب نار, مومن نے وہی اچھا کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کیا وہ موجب سبب ہے جنت. وہ دخول نار وہی کھانا موجب دخول نار بھی ہوتا ہے جہنم, اور وہی تو موجب دخول جنت بھی ہوتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا. جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نفس تمتع منع نہیں ہے, تمتع مزہ اٹھانا منع نہیں ہے, بلکہ اس کا ایسا استعمال منع ہے جو بندے کو منعم ہی سے غافل کر دے. جو نعمت دی ہے اسی سے غافل, یہ منع ہے. منعم کو یعنی دینے والے کو یاد رکھتے ہوئے اگر تم نعمتوں کو استعمال کرتے ہو تو مجھے پہ قرب الہی ہے. چاہتے اے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم ومن کلوا من الطیبات, جو ہم نے تم کو دیا اسے استعمال کرو لیکن طغیان نہ کرو. خدا لا تطغوا, نعمتوں کو پا کر بغاوت اور سرکشی جائز نہیں جیسا کہ کفار کا طریقہ ہے. وہ ان سب تمتعات کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں, جیسے مدد سے ہم نے کمایا ہے, یہ ہم نے کمایا ہے. یہ ان تمتعات مدد کی چیزوں کی نسبت اپنے, اور یہ سمجھتے ہیں خود انہوں نے اپنی ذاتی کمال سے اس کو حاصل کیا ہے. انما اوتیت علی علم, ہم اپنے علم کی بنا پر یہ دیے گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے. اور مومن اس کو مالک عطیہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مالک کی جانب سے مستعار ہے, تو اس کو ڈرتے ہوئے استعمال کرتا ہے اور اس کو پا کر شکر ادا کرتا ہے. بس یہ ایک فرق. تمتع دونوں کے لیے جائز تمتع, لیکن ہے دونوں کو کافی بھی تمتع مزہ اڑاتا ہے, لیکن یہ بھی ہے استعمال کرتا ہے کہ اس کو موجب شکریہ ہے, موجب اطاعت بناتا ہے. بہرحال بہت بامدن ہے, بہت کئی قسطوں میں ہے یہ بہت. ٹھیک ہے نا, اجر پر بیان ہوا نعم, اس کا نام ہی نعم اجر العاملین, نعم اجر العاملین. تو سب سنا ہوا مجھے, سب سنا ہوا ہے. سب سنا ہوا ہے, دیکھیے بیٹھے رہتے سب سنا ہوا ہے. شاید ہی کبھی مجلس ہوئی نہ ہوگی 17 سال پہلے ہی سے بیٹھے. کہاں کا ناشتہ, کہاں کی چائے, کہاں کا پانی. اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ اس کا اجر عنایت فرمائے گا. جب اس لائق نہیں تب بھی اجر کا سوال تو کر ہی سکتا ہے. بے معاج اللہ آتے تھے کدو کی یا آلو کی ترکاری روٹی, ہم تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے. اس کو حضرت کے بنتا تھا, پھر مریض بیٹھ جاتے تھے, اس میں سے ایک آدھ لقمہ مل جاتا تھا سب کو. مجھے الحمدللہ سب دن لے کہنے کی مولانا میں دیکھ رہا تھا لقمہ, جو لقمہ آپ کو دینا ہوتا تھا اس کو خوب اچھی طریقے سے اس میں ترکاری لگاتے تھے. یہ مجھے الحمدللہ صاحب مجھے مار کے خدا انہوں نے بات کہی. میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کو دینا ہوتا تھا اس کو بڑے اہتمام سے دیتے تھے, آپ کو خوب لگا کر کے ترکاری. میں کہا وہی لقمہ رہتا تھا جو ہے وہ تک رہنا تھا, ہوتا تھا قوت آتی تھی اس سے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے مضامین بیان کیے ہیں. کتنی قسطوں میں ہے, بہت سی قسطوں میں ہے یہ. اب تو یہی مضمون بیان کرنا ہے 10 دن تک 20 دن تک مہینے تو مشکل ہے کہ نہیں. اسی مضمون کو الٹ پلٹ کر کے ایسا کہ سب الگ الگ مضمون معلوم ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی بھی توفیق دے اور اس پر اجر و ثواب سے بھی ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بندے حقیر, یہ بندگان حقیر کی یہ جہد ہے, کوشش ہے. اللہ تعالیٰ آپ منعم اور با اختیار منعم ہے, جو چاہے دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھی جو دیا کچھ کرنے کی وہ بھی آپ ہی کا کرم ہے. جو بھی کام ہوا وہ بھی آپ ہی کا کام ہوا. اب اجر بہتر آپ کا خود ہے. نعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اجر کو بھی اچھا سے اچھا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. سب محنت کرتے ہیں اس میں, قرآن پڑھنے پڑھانے میں, مطالعہ میں, کیا اس کا ثواب اللہ نہیں دے گا؟ بہت. آج آپ ان کو کم سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے آتا ہے روایتوں میں مولانا کہ ان ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اتنا نور پیدا کر دے گا. ان ہاتھوں میں جو وضو کرتے ہیں اتنا نور پیدا کرے گا کہ دل جو منور ہوتا ہے وہ شرمندہ ہو جائے گا. وضو کا نور یہ دل کے نور سے بڑھ جائے گا. آج یہ شرمندہ ہے اس دل سے, اس کے دل میں نور ہے, اور اس دن اس ہاتھ میں اتنا نور ہوگا کہ دل شرمندہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دیا بس.